سب سے پہلے ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے مقبوضہ کشمیر کے سیاحتی علاقے پہلگام میں، اور اس انسیڈنٹ کو ابھی انویسٹیگیٹ نہیں کیا گیا. وہاں کا میڈیا بھی میں دیکھ رہی تھی، وہاں کی ایون دو کے ایکٹرز کو دیکھ رہی تھی، جو لوگ ان کے چہرے ہیں وہ کہتے ہیں ریٹیلیٹ کرنا چاہیے، اور جو مودی حکومت ہے وہ سمجھتی ہے کہ الزام جو ہے ہمیشہ کی طرح پاکستان کے اوپر آنا چاہیے. جی یہ واقعہ ہوا ہے اور ابھی واقعے کی تفتیش نہیں ہوئی ہے. تو جس طرح آپ نے بتایا الزام انہوں نے پاکستان پہ تقریباً دھر دیا ہے. یہ بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے، وہ اس لیے بھی کہ 2019 کے اندر پلوامہ کے اندر 46 لوگ ہلاک ہوئے تھے. ایک حملہ ہوا تھا جس کا بعد میں پتہ چلا ان کے اپنے ہی گورنر جو کشمیر کے تھے انہوں نے کہا کہ قصور اپنا تھا کہ ان کو سیکورٹی جان بوجھ کے نہیں وہ جو فوجی جتھا جا رہا تھا دی گئی، تو وہ بعد میں قصور ہے. مگر اس کے آڑ میں بالا کوٹ کے اوپر ہندوستان نے جرأت کر کے حملہ کیا، اور اس کے بعد ظاہر ہے منہ کی کھائی، اور وہ جو ہے ابھی نندن جو ہے یہاں پکڑے گئے اور ان کو چائے پلانے والا وہ جو ٹی بوائے کا واقعہ ہوا. تو اس طرح کے واقعہ اس لیے خطرناک ہے کہ جب اس طرح کے واقعے کے بعد بغیر تفتیش کے بیانات آتے ہیں تو اس کے بعد پھر یہ ایک قسم کا جب پاکستان پہ الزام لگایا جاتا ہے تو ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ بھارتی حکومت جو ہے کوئی اس چیزوں کا اس طرح کے واقعے کا پہلے کی طرح استعمال نہ کرے. اس کا اس لیے بھی مزید یہ سنجیدہ بات ہے کہ اس سے پہلے کچھ عرصے سے ان کی طرف سے بھارت کی طرف سے بڑے سخت بیانات آ رہے ہیں، اور جو ہے ان کے خیال میں کہ ہم اس وقت بڑے ولنریبل ہیں سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے، اکنامک پوائنٹ آف ویو سے، ٹھیک ہے ہمارے مشکل حالات میں ہوں گے، مگر جب کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو یہ قومیں کٹھی ہو جاتی ہیں. اس لیے بھی ایک اور اہم اس کا پہلو یہ ہے کہ اس وقت 4 روزہ دورے کے اوپر جو ہے امریکی وائس پریزیڈنٹ وینس جو ہیں وہ امریکہ میں موجود ہیں. وہ ان کا بھی 1 دن کا ہوا ہے، 3 دن ابھی موجود تھے. اس دوران میں یہ ہوا ہے، اور حال ہی میں آپ دیکھیں کہ بھارت نے ایکسٹراڈائٹ کیا ہے ان کے وہ تصور رانا شاید ان کا نام تھا، جن کو بڑے عرصے سے وہ مانگ رہے تھے، اور وہ بامبے کی جو دھماکے تھے اٹیکس تھے اس کے اندر وہ ملزمان میں سے تھے، اور ابھی ریسنٹلی اس کو بھارت کے حوالے کیا ہے. اور اس کا بھی جو الزام لگا رہے ہیں وہ ایسا ایک انون سا گروپ ہے ریسسٹنس کشمیر ریسسٹنس کے نام سے، اس کو وہ جوڑ رہے ہیں لشکر طیبہ سے، یعنی کہ وہ پاکستان سے جوڑنا چاہ رہے ہیں. سو اس لیے ہمیں اس وقت بڑے جو ہے نا اس کے اوپر چاقو بند رہنے کی ضرورت ہے، سنجیدہ طریقے سے اس کو غور کرنا چاہیے، اور کسی چیز ایونچولیٹی کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے. مجھے موقع ملا ہے، یہ مجھے اچھے زمانوں میں یہ پہلگام یہ دیکھا ہوا ہے، یہاں سے جو ہے ان کی امرناتھ یاترا جو کہ سب سے بڑی ان کی یاترا ہوتی ہے اس کا راستہ ہوتا ہے، اور جب وہ ان کا ایک قسم کا سمجھ لیں کہ اینول پلگرمیج ہوتا ہے تو وہ پورا علاقہ پہلگام کی ویلی جو ہے اس کے ساتھ یاڑو ویلی ہے، پھر جو ہے بیتاب ویلی ہے، بیتاب فلم کا گانا پکچرائز وہاں سے ہوا تھا. تو یہ پھر وہ اس علاقے کی ہر آمد و رفت بند ہو جاتی ہے، اور پوری ویلی کے اندر ہر بندہ وہی جا سکتا ہے جس کی سیکورٹی کلیئرنس ہو اور اس کے بعد کارڈ ہوتا ہے. وہاں پہ یہ ایک ایشو چل رہا تھا کہ 84,000 کے قریب جو ہیں یہ اس کا سٹیٹس بدلنے کے بعد، کیونکہ پہلے صرف جو کشمیر کے لوگ تھے وہ جائیداد یا کاروبار کر سکتے تھے، تو ان کو جو ہے ڈومیسائل 84,000 لوگوں کو پہلگام کے ارد گرد دے دیے تھے، اور وہاں کے مزاحمتی گروپوں کی ایک ریئیکشن آ رہا تھا. پھر یہ واقعہ ہو جانا اس لیے اس کی بڑی سنجیدگی ہے. پر میں صرف امید کرتا ہوں کہ ہماری حکومت پاکستان جو ہے اس کو بڑا سیریسلی لے، کیونکہ ابھی تک جو ہے ان کا جو اس کے علاوہ بھی جو خطے میں مسائل ہیں افغانستان، ایران، اور جو عالمی جو ٹیرر وار ہو رہی ہے، حکومت غائب ہے، حکومت ان پہ بھی بیانات نہیں آ رہی، اور ان کی جو لڑائیاں ہیں یہاں بڑی پیٹی نیچر کی، اور وہ پیپلز پارٹی ورسز نون لیگ، یہ نہروں کے پانی کے اوپر ہی لڑائیاں جو چل رہی ہیں وہ اتنی شدید ہو گئی ہے کہ وہ شاید اس کو اتنی توجہ نہ دے پائیں. اس لیے ہمیں امید ہے کہ اس کو لوکل لڑائیوں کو، خاص طور پہ میں یہ نہروں کے پانی کا بھی ذکر کر دوں کہ یہ جو اتنی بحث ہے، یہ ایک تو اس کا سیاسی پہلو ہے کہ اب وہ کیونکہ سڑکوں پہ لوگ آ چکے ہیں، سندھ میں بہت ریئیکشن آیا ہوا ہے، مگر اس کے ٹیکنیکل سائیڈ پہ کوئی نہیں جا رہا. میں خبر دیتا جاؤں کہ میں حیران ہوں کہ اسی حکومت نے حال ہی میں
حسن عباس صاحب ایک آبی ماہر ہیں، ان سے ایک اس پہ سٹڈی کروائی تھی. ان کی اپنی سٹڈی کے مطابق انہوں نے اس کی جو کنالز کو چولستان میں لے جانے کو ریجیکٹ کیا تھا کہ یہ نہ فیزیبل ہے، نہ انوائرمنٹلی سوٹیبل ہے، نہ ہی یہ ٹیکنیکلی پاسبل ہے. لیکن چولستان کے تو ایشو بنا رہے ہیں یہ لوگ کہ وہی کا تو اثر بنا رہے ہیں، مگر اس کی جو ہے حسن عباس صاحب کی جو رپورٹ، جو کہ بڑی خبر ہے کہ یہ اسی حکومت نے کروائی ہے، انہوں نے ریجیکٹ کی. یہ 2024 اپریل کے اندر انہوں نے سبمٹ کروائی تھی رپورٹ کہ ان کی اپنی بنائی ہوئی رپورٹ میں اس کے اندر ریکمنڈیشنز ہیں. دوسرا میں سنا تھا بڑے جاہل لوگ جو یہ باتیں کر رہے تھے کہ جی دیکھیں راجستھان کے اندر انڈیا نے جو ہے وہ اندرا گاندھی کنال بنا لی اور ہزاروں ایکڑ جو ہے سیراب کر لی. نہیں، دنیا بھر میں پڑھایا جاتا ہے کہ ڈیزرٹ کے اندر کنال بنانا کا اگر کیا واٹ ناٹ ٹو ڈو، کہ یہ ایک منصوبہ ہے جس میں اربوں ڈالر بھارت نے ضائع کیے اور وہ کئی 100 کنکریٹ والی نہر بنائی گئی تھی اور وہ فیلڈ منصوبہ ہے. وہ پوری کی پوری نہر جو ہے ریت کے اندر گڑ گئی ہے اور وہ ایک بہت بڑا فلاپ اور فیلئر ہے. دوسرا یہ اس رپورٹ کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اس کے نیچے ایک ستلج اور یہاں پہ ایک سرسوتی سندھو سپتایا کا ایک دریا تھا، ہاکڑا جسے کہتے تھے، وہ ریگستان اس لیے بن گیا کہ وہ خشک ہو گیا. ان کا جی اس کا اور ستلج کا نیچے نیچرل قدرتی ایکوا فائر پانی کا ذخیرہ موجود ہے. وہ بہتر طریقہ ہے بجائے اس کے کہ نہر لے جائی جائے. ٹیکنیکلی وہ کہہ رہے ہیں اس رپورٹ کے مطابق تو اس کو اگر ایکسپلور کر لیا جائے ستلج کے ریور بیڈ میں نیچے جا کے، اور وہ ٹیکنیکلی پاسبل بھی ہے، فائنینشلی فیزیبل بھی ہے، انوائرمنٹلی سوٹیبل بھی ہے، تو اس کو چھوڑ کے بجائے اس کے یہ نہر کی پولیٹیکل ایشوز اپارٹ، ابھی تو یہ کوسچن سندھ والے ریز کر رہے ہیں کہ ہمیں بتائیں تو صحیح، چلیں ٹھیک ہے پنجاب کا پانی ہے، کہاں سے لے رہے ہیں؟ کہیں نہ کہیں سے تو پانی آ رہا ہے. وہ بیٹھیں گے نا، ابھی جس علاقے سے کا پانی جائے گا پنجاب کے اندر بھی یہ ایشو آئے گا. اس کو ابھی فی الحال پنجاب گورنمنٹ جو ہے اس کو بالکل اس کے جو ہے نا پی آر میں لگی ہوئی، تو اس کے اوپر بہتر ہے ٹیکنیکل بحث پہلے کروا لی جائے، کیونکہ اس کو ٹرانسپیرنٹ نہیں رکھا جا رہا، اس کو انفارمیشن نہیں دی جا رہی اور اس کو سیاسی بحث ایک بنا کے رکھ دیا. لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں آپ پنجاب کی فکر نہ کریں، سندھ والوں کہہ رہے ہیں آپ سندھ کی فکر کریں. اینی ہو، آپ نے گفتگو کے ابھی مڈ میں آ کے یہ ذکر کیا کہ حکومت غائب ہے. میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا. میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ اس وقت جو ہے بڑی گمبھیر صورتحال ہے کہ جو آل از گڈ کا جو ہمیں یہ میسج دیا جا رہا ہے، چاروں صوبوں کے اندر کچھ نہ کچھ مسائل ہیں. سندھ کے اندر یہ پانی کا مسئلہ چل رہا ہے، بلوچستان کے اندر ابھی طوفان تھما نہیں ہے، کے پی کے اندر سیکورٹی ایشو بھی ہے اور یہ مائنز کا مسئلہ چل رہا ہے. پنجاب کے کسانوں کو یہ بڑا ہی انڈرمائن کر رہے ہیں اور اس کو نہیں لے رہے. وہ ایک بڑا ہی سیریس مسئلہ ہے کیونکہ 2 سال سے زراعت جو ہے بیٹھ گئی ہے، پچھلے سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. اس سال بھی اگر کسانوں کو یہ ان کی فصل نہیں ملتی، 900 ارب ان کا پلان، وہ ان کا بنیادی جو ہے نا پلانک یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ ہمارے سے 900 ارب روپے جب صحیح گندم کی قیمت نہیں دیتے